بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جادو کی وجہ سے کانوں کی سماعت کا بند ہونا۔ بعض پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ جن کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے اور جادو کی وجہ سے ان کی سماعت بند ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا میڈیکل علاج کرواتے رہتے ہیں، بالآخر میڈیکل علاج سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ روحانی علاج کی طرف آتے ہیں، رقیہ کرواتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مکمل شفا دیتے ہیں۔ اب بعض افراد ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے بیماری نہیں لگتی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتے، پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا روحانی علاج بھی ساتھ میں جاری رکھیں اور اپنا میڈیکل علاج بھی کروائیں۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ میڈیکل علاج سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا علاج کا فائدہ روحانی علاج سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے روحانی علاج کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ اکثر اوقات یہ سحر الانتقام یعنی بدلہ لینے کے لیے جو جادو کروایا جاتا ہے، اس میں یہ معاملات اور حسد کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی ایک اس طرح کا پیشنٹ پہلے آ چکا کہ جس کے کانوں کی سماعت بند تھی، میڈیکل علاج سے فائدہ نہیں ہوا، تو اللہ کی رحمت سے، قرآن کی برکت سے، چونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو رقیہ کے ذریعے سے اس کی سماعت بحال ہوگی۔ اور اسی طرح اس طرح کے بچے بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ جن کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، سماعت بند ہو جاتی ہے، میڈیکل علاج کروانے سے بھی، آپریٹ سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب روحانی علاج کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا دیتا ہے۔ تو جادو کی وجہ سے کانوں کی سماعت بند ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ بن گیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علاج کی طرف آنا چاہیے، اس کے علاج کو ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے یہ بہتری آ سکتی ہے۔ پڑھائی بھی اس میں کی جا سکتی ہے، رقیہ بھی کروایا جا سکتا ہے، خود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خود پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح آخری دو صورتیں ہیں۔ 21 بار پڑھ کے صبح شام پانی کے اوپر دم کیا جائے، ڈراپس کے اوپر دم کیا جائے، پانی پیا جائے، اور اسی طرح ڈراپس کانوں میں ڈالے جائیں سونے سے پہلے، تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رقیہ کروایا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جادو کی وجہ سے لگتی ہیں۔ ہم لوگ ہاسپٹلوں میں میڈیسن کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، لیکن میڈیسن اثر نہیں کرتی ہیں۔ میڈیسن اثر کرتی ہے تو 1-2 دن کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے روحانی علاج کی طرف آئیں، قرآن سے علاج کی طرف آئیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔